یاد رکھو یہ ہیرا ہے، ایک تو خود اپنے گناہوں کی گندگی کے اندر لگا ہوا ہے، کسی دوسرے کو کیا گرا دو گے؟ اپنے آپ کو دیکھو، خود ہی ہم اپنے گناہوں کے، اور دین اسلام نے جو پاکیزہ راستہ ہمیں عطا کیا تھا وہ راستے سے ہٹ گئے، اور جب گاڑی راستے سے ہٹ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر کھڈوں میں گرتی ہے، وہ پھر کھڈوں میں گرتی ہے، کبھی فصلوں میں گھس رہی ہے، کبھی کھڈوں میں گر رہی ہے، کبھی پتھروں سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ جو ایک وے تھا، ایک راستہ تھا گاڑی کا، وہ راستے سے آپ ہٹ گئے۔ اب ہائی وے پہ آپ کی گاڑی جا رہی ہو، آپ ہائی وے سے ہٹ جائیں تو پھر آپ کھڈے میں گریں گے۔ تو دین اسلام جیسا پاکیزہ راستہ جو عطا کر دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جب مسلمان کی گاڑی چڑھا دی گئی تھی، اور اس گاڑی کی دو پٹڑیاں تھیں، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ قرآن سنت کی پٹڑی پہ یہ گاڑی مسلمان کی جب تک چلتی رہی تو یہ مسلمان دنیا کا سپر پاور تھا، پوری دنیا پہ اس مسلمان نے حکومت کی تھی۔ اس مسلمان نے دنیا کو جینا سکھایا۔ یہ آج دنیا جو پوری دنیا کی ڈور لے کر چلتی نظر آتی ہے، یہ انہوں نے دنیا کو دنیا میں رہنا جینا نہیں سکھایا، مسلمان نے سکھایا۔ آپ روحانیت کے میدانوں کو چھوڑیں، مادیت کے میدان اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے کون نظر آتا ہے؟ سب مسلمان سائنسدان نظر آتے ہیں۔ آپ کو خوارزمی نظر آتا ہے، آپ کو الجابر نظر آتا ہے، ابن سینا نظر آتا ہے، یہ سارے سائنسدان، نیروبی نظر آتا ہے۔ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں کہ جن کی سائنسی تحقیق پر آج کے سائنسدان ترقی کر رہے ہیں، اسی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اصل نہیں بنایا۔ الجبرا کیا ہے؟ یہ الجابر کے نام سے آج تک الجبرا میتھمیٹکس، جس میتھمیٹکس سے آج ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، جس میتھمیٹکس سے آج سیل فون ایجاد کر رہے ہیں، جس میتھمیٹکس سے دنیا آج ترقی کرتی نظر آ رہی ہے، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، اس کی ہے، یہ سب مسلمان سائنسدان پیچھے یہ ورثہ دے چکے ہیں، اس کو یہ اپڈیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے اسے دنیا کو جینا سکھایا، اس لیے کہ یہ کس کا امتی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر تجھے ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت للمسلمین نہیں فرمایا قرآن نے، کیا محمد آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے؟ نہیں، رحمت للہ سارے جہانوں، عالم جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم انسان ہو، عالم حیوان ہو، عالم زمین، عالم آسمان، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، اور وہ کتنے عالم ہے دنیا میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں نقل فرمائی، فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق اس دنیا کے اندر 36,000 عالم ہے، 36,000، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 80,000 عالم ہے، 80,000۔ یہ تو موٹے موٹے ہمیں نظر آتے ہیں، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم حیوان، بس فرمایا 36,000، ایک روایت میں 80,000 عالم۔ اور یہ چیز آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی پروو کر رہی ہے، آج کے سائنٹسٹ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس یونیورس کے اندر ایک نہیں، اس یونیورس کے اندر اور کتنے یونیورس ہیں ابھی تک وہ شمار نہیں ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 1400 سال پہلے بتا کہ 80,000 ہے بھائی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یونیورس نہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اس ایک یونیورس میں اور کتنے یونیورس ہیں، دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت للعالمین بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ذات آئی ہے تو ساری دنیا کو جینا آیا ہے، دنیا کو علمیت ملی ہے، عملیت ملی ہے، روحانیت ملی ہے، ترقی ملی ہے، دنیا کی مادیت ملی ہے، سارے کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت سے جاری فرمایا، سب کے رحمت۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں عیسائیت ہی عیسائیت تھی، عیسیٰ السلام کا دور آیا تھا، اس سے پہلے یہودیت ہی یہودیت دنیا میں تھی، مجوسیت ہی مجوسیت دنیا میں تھی، یہ وہ امت پہلے نبیوں کی اس دنیا کے اندر تھی، اور یہودیت نے کتنا وقت گزارا ہے بنی اسرائیل کا، کتنا وقت گزارا ہے۔
مفتی اعظم پاکستان نے نقل فرمایا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، جن میں سے 10 پیغمبروں کے علاوہ باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے۔ ایک روایت میں تو 35,000 آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، 10 کے علاوہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے پیغمبر۔ یہودیت کا دور تھا، سارا دور یہودیت کا گزرا، اس کے بعد سارا دور عیسائیت کا گزرا۔ روم اور فارس کی سلطنت نے پوری دنیا کے اندر حکومتیں کی۔ میں 1 منٹ کے لیے پوچھتا ہوں، آپ کسی عیسائی سے پوچھ لیجیے، آپ کسی یہودی سے پوچھ لیجیے، یہودیت کا پوری دنیا کے اندر جب راج تھا، پوری دنیا کے اندر جب ڈنکا تھا، یہودیوں نے اس وقت ہوائی جہاز ایجاد کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کار ایجاد کیوں نہیں کی؟ اس وقت سیل فون ایجاد کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت وائرلیس ایجاد کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت آبدوزیں ایجاد کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دنیا کی مادی سائنسی جتنی ترقیاں ہیں، یہ یہودیت نے اس وقت کیوں نہیں کی جب دنیا میں یہودیت ہی کا راج تھا؟ عیسائیت سے پوچھئے، دنیا کے اندر عیسائیوں نے اس وقت کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ایجاد کی کہ جس وقت دنیا میں عیسائیت تھی؟ کیا بات ہے! میرے پیغمبر کے آنے کے بعد دنیا کے ہوائی جہاز بھی ایجاد کر کے دکھا دیا، دنیا نے آبدوزیں بھی بنا کے دکھا دی، دنیا نے پرندوں کی طرح اڑ کے بھی دکھا دیا، دنیا نے سیل فون بھی ایجاد کر دیا، انٹرنیٹ بھی ایجاد کر دیا۔ آخر کیا بات ہے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کھل رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ بات وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی تھی، رحمۃ للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اس کے سینے سے روحانیت اور مادیت کی ساری راہیں کھلیں گی۔ انسان اس کے سینے سے جو ہے نہ صرف روحانیت بلکہ مادیت کے منافع اسی کے سینے ہے، منور اسی کو مل سکتے ہیں۔ میں نے ڈبرا میں، انگلینڈ میں، جب ایک عیسائی نے مجھے کہا کہ یہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے، مسلمان عیسائیت نے، یہودیت، دیکھو یہودیت نے کیا دیا، یہودیت نے ہوائی جہاز دیا، دنیا کار موٹریں دی ہیں، یہ سارے وائرلیس کے سسٹم دیے ہیں، آبدوزیں دی ہیں۔ مسلمان نے کیا دیا؟ میں نے کہا میں 1 منٹ کے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر یہودیت کا راج تھا یا دنیا میں جب عیسائیت کا راج تھا، آخر اس وقت حق بنتا تھا کہ یہ دنیا کو کچھ دیں، کیونکہ جب راج ان کا ہے اب یہ اپنے نیچے والوں کو نفع پہنچائیں۔ کیا بات ہے کہ یہودیت نے اس وقت ہوائی جہاز ایجاد کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کاریں ایجاد کیوں نہیں کی؟ اس وقت موٹریں ایجاد کیوں نہیں کی؟ عیسائیت نے اس وقت یہ ساری کی ساری سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقیات کیوں نہیں کی جب ان کا دنیا کے اندر راج تھا؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، اسلام کا پرچم دنیا میں بلند ہونے کے بعد، اب کیا بات ہے کہ اب ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے آپ کے کھل رہے ہیں، جبکہ اب راج اسلام کا ہے۔ جب راج آپ کا تھا آپ کچھ نہیں دے سکے، جب اسلام کا راج اب آپ سب کچھ دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو یہ بھیک اسلام سے ملی، ورنہ پہلے کی کوئی مثال دکھا دیں، نہیں ملے گی کوئی مثال۔ وہ حیران ہو گیا، کہتا اچھا اس میں تو میں نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کی۔ میں نے کہا اب کنسیڈر کرو۔ ایک دوست بزرگوں، تم بہت عظیم ہو، مسلمان بڑا عظیم ہے، ہم نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ جو ہماری قیمت لگاتے ہیں یہ ہماری اصل قیمت ہے۔ نہیں، پتھر اور ہیرے میں فرق کرنے والا وہی جوہری ہے، جوہری جوہر کی قیمت سمجھتا ہے، ورنہ غیر جوہری کو جا کے جوہر دکھا دو، کہے گا یار یہ پتھر کہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ نہیں، جوہری سمجھتا ہے، وہ جوہری سمجھتا ہے کہ میرے حبیب کی اس امت کی کیا قیمت ہے۔ یہ سید الملائکہ فرشتہ سید جبرائیل سمجھتا ہے کہ محمد کی اس امت کی کیا قیمت ہے۔ جو